نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ عصر جو اکثر احباب کو یاد ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان نقصان میں، خسارے میں۔ اللہ کریم تو ویسے کوئی بات ارشاد فرمائیں تو بڑی مضبوط ہے، اور اگر رب کریم قسم اٹھا کے ارشاد فرمائے فرمایا بے شک انسان نقصان میں ہے، سارے نقصان میں نہیں، ان میں چار باتیں پائی جائیں وہ لوگ خسارے سے بچیں گے، نفع پائیں گے، اللہ رسول کا قرب پائیں گے، دین پر عمل کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ وہ چار صفات کون سی ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم نقصان سے بچیں گے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایک ایمان کی پختگی نصیب ہو، یقین کامل کی دولت نصیب ہو، توکل ان کا مضبوط ہو، ایمان کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پائے جائیں، رب رسول پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، ان چیزوں پر ان کا پورا اور مضبوط ایمان ہو، اور پھر اعمال صالح ہو، اپنی زندگی کو صحیح رستے پر چلانے کی وہ پوری صحیح کریں، جد و جہد کریں، اپنے نفس کی خواہشات اور شیطان کی شرارتوں کے خلاف طاقتور اپنے آپ کو کریں، اور وہ اعمال کریں جو اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو ایمان لائیں، پھر اعمال صالح کریں، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو کر نہ بیٹھ جائیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر دوسروں کو حق کی تاکید کریں، دانائی سے، حکمت سے، سمجھداری سے، تدبر سے احقاق حق کریں، لوگوں کو پیغام دین دیں، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پیغام حق دیں تو مشکل کوئی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اعمال حسنہ کریں تو تکلیف کوئی نہ آئے، یہ سارا رستہ مشکلات کا رستہ ہے۔ ایمان لائیں، اعمال حسنہ کریں، حق بات کی تاکید کریں، اور پھر اگر اس رستے میں کوئی مشکل آئے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر اگر کوئی اور سورت نازل نہ بھی ہوتی تو سورہ عصر ہی انسان کی ہدایت کے لیے بہت کافی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صرف اسی ایک صورت میں ہی تدبر کر لو، ایک صورت میں ہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے السلام علیکم کہتے تھے اور جدا ہونے سے پہلے ایک دفعہ سورہ عصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ خلاصہ ہے اسلامی تعلیمات کا، یہ نچوڑ ہے قرآن مجید کے ارشادات کا کہ اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان کی مضبوطی، اعمال صالح اور تاکید حق اور پھر تلقین صبر، یہ 4 چیزیں اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم نا اس طرح روز غور کرتے ہیں نا اور ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ ماہانہ کچن کے اخراجات ہیں تو مجھے کیسے مینج کرنا، اور جو میرے اوپر بلوں کا بوجھ آ رہا ہے تو میں نے اسے کیسے مینٹین کرنا ہے، اور اگر فیملی میں کوئی شادی اس کے ساتھ مجھے دیکھنی پڑے گی تو پھر میں نے ان سارے اخراجات کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور پھر یہ جو دن آگے آ رہے ہیں ان میں میرا کاروبار اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، سیزن کے دن ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ساری سوچیں جس طرح ہمارے ساتھ ہوتی ہیں نا، ایک اہم سوچ اپنے دل میں یہ بھی پیدا کریں کہ آج کل میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے، میری روح کی کیفیت کیا ہے، میرا دل عبادت میں لگ رہا ہے کہ نہیں، میرا ایمان مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں، توکل مضبوط ہو رہا ہے کہ نہیں، مزاج میں صبر و شکر قناعت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، اندر کچھ بے صبری تو نہیں، اس طرح بھی کہ اس کو چیک کریں، اس کو دیکھیں، اس پر تدبر کریں۔ اگر روحانی زندگی کے اندر اس چیز کا خیال نہ رکھا جائے تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان فکری طور پر، ذہنی طور پر کمزور ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب اس کے یقین کی کیفیات کمزور ہوتی ہیں تو عمل خود بخود کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو تھوڑا سا نا اپنے آپ پر اس لحاظ سے بھی غور کریں، اپنے قلبی معاملات پر ضرور توجہ دیں۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ روز ایک دفعہ رات غور کریں کہ آج سارا دن بھلا مجھے سوچیں کیا آتی رہی ہیں، آج بھلا مجھے خیالات کیا آتے رہے۔ حضرت صاحب تھے نا، حضرت صاحب کرما والا شریف والے، بڑے حضرت صاحب سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تشریف لے جا رہے تھے تو پیچھے ایک بہت بڑی تعداد تھی مریدین کی، عقیدت مندوں کی، چونکہ بہت بڑے اللہ کے بندے تھے۔ تو اچانک ایک کونے میں جا کے نا حضرت نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور اپنے تمام مریدین سے فرمانے لگے، میاں تم 4 لوگ اس گلی سے چلے جاؤ، تم 4 اس گلی سے چلے جاؤ، 3 بندے ادھر چلے جاؤ، اور خود اکیلے حضرت چلے گئے مسجد۔ فرمایا تم اوپر سے ہو کے آؤ مسجد میں، تم فلاں گلی سے ہو کے مسجد میں آؤ۔ لوگ چلے گئے۔ بعد میں تجسس رہ جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا کہ آپ اوپر سے ہو کے آئیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا۔ تکمیل نماز پر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یار جب میں چل رہا تھا اور بڑے بڑے لوگ میرے پیچھے چل رہے تھے، اور بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ علماء اور بڑے تعارف رکھنے والے میرے مرید دست بستہ پیچھے چل رہے تھے، تو اچانک میرے دل میں نا ایک خیال آیا کہ یار اتنے لوگ تو کسی کے پیچھے بھی نہیں چلتے ہوں گے جتنے تیرے پیچھے چلتے ہیں، کیا بات ہے تیری، اتنے بڑے لوگ۔ فرماتے اسی وقت میں نے اپنی قلبی کیفیت پر توجہ کی تو میں نے محسوس کیا یہ کہیں نفس کسی اور طرف نہ لے جائے۔ رب کے بندے تھے نا، اور مخلصین کو شیطان بہکا نہیں سکتا، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ فرماتے ہیں فوراً میں نے لوگوں سے کہا دوسرے رستوں سے چلے جاؤ، میں اکیلا آیا اور پھر میں نے آ کے راج سجدہ کیا اپنے رب کی بارگاہ۔ ہم اپنی قلبی کیفیت پر توجہ نہیں دیتے۔ غور تو کرو نا یار، آج کل کہیں اللہ نہ کرے حسد تو نہیں بڑا ہوا، کہیں ایسا تو نہیں دوسروں کو سدھارتے میں اپنے کام سے گیا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی تکبر کا دورہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں میں کسی اور کام لگ گیا ہوں۔ ہمارے پیر بھائی تھے، ان کو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ خود دعوت کا کام کیا کریں، تو کچھ ڈیوٹی کیا کریں، خود اللہ اللہ بتایا کرے، صاحب اجازت ہو گئے، اور الحمدللہ صالح آدمی تھے۔ لیکن ایک دن آ کے انہوں نے عرض کی حضور مہربانی کریں مجھے خادم ہی رکھے، یہ جو لوگوں کو سنبھالنے کا کام ہے نا، اس میں تو میرا نفس کہیں اور جانے لگ گیا، تو مجھے آپ خادم ہی رکھیں، اس میں میرے لیے عافیت ہے، میرے لیے اس میں نفع ہے، میرے لیے فائدہ ہے۔
اپنی قلبی کیفیت پر توجہ رکھیں. اور جس طرح ہر روز ہم حساب لگاتے ہیں نا کہ میری آمدن کیا ہے اور میرا خرچ کیا ہے، اور پھر یہ جو کاروبار میں نے شروع کیا ہے اس میں میری انویسٹمنٹ کیا ہے، اور پھر اس پر میں نے اتنا کچھ لگایا ہے تو مجھے اس میں بچتا کیا ہے. اگر آپ اور میں کسی وقت بھی یہ محسوس کریں نا کہ جو بزنس ہم کر رہے ہیں اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، تو پھر اس کو زیادہ نہیں چلایا جاتا. لوگ کہتے ہیں تو مینوں پلیوں پہ پہ گئے، تو کرایہ بھی خود دینا پڑ رہا ہے. لوگ وہ کاروبار فوری طور پر بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جس میں میرا نقصان. اچھی طرح سمجھ لیں آپ کہ اسی طرح اپنے اعمال کا بھی روز حساب کرنا ہے. غور کرنی ہے کہ اعمال حسنہ کے معاملات میں آج کل نقصان میں ہوں کہ فائدے میں. اور اگر آپ محسوس کریں کہ آپ نقصان میں ہیں تو پھر فوری طور پر غور کریں کہ کسی بری صحبت میں تو نہیں بیٹھ رہا. پھر فوری طور پر غور کریں کہ میں کسی وسوسے کا شکار تو نہیں ہو گیا. پھر فوری طور پر غور کریں کہ میں کسی ایسے شخص کے پاس تو نہیں چلا گیا جس نے مجھے شوگر میلے پہ لگا دیا. کہیں ایسا تو نہیں میں کسی رنگینی میں تو نہیں کھو گیا. یہ حساب ضرور کریں. کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت عمر کے. فرمایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم خود اپنا حساب کر لو. سبحان اللہ. تم اپنا خود حساب کرو، تھوڑا تھوڑا اپنا محاسبہ نفس کرو. چوتھی بات آپ کی خدمت میں آج میں نے یہ عرض کرنی ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے یہ آپ سے عرض کروں. میری خواہش ہے کہ یہ بات آپ کو ضرور سمجھاؤں. زندگی میں نا کبھی دھوپ ہوتی ہے تو کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی انسان خوش ہوتا ہے تو کبھی ناخوش ہوتا ہے، کبھی موڈ اچھا ہوتا ہے تو کبھی اچھا نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیں مسلمان ہم ہر وقت ہوتے ہیں، نبی پاک کے غلام ہم ہر وقت ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہوں تو یہ آپ نے کہا ہے کہ آج میرا موڈ اچھا نہیں لہذا میں ڈیوٹی پہ نہیں آؤں گا، تو آپ کا وہ دنیاوی طور پر شخص آپ کی فیکٹری کا مالک ہے، لیکن آپ کی یہ جرت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے لہذا میں ڈیوٹی پہ نہیں آتا. تو کہے گا میاں آپ کہیں اور جاؤ نا. خدا کے بندو، غلام بھی کبھی کہتا ہے میرا موڈ نہیں بن رہا مسجد جانے. دکھ آتے رہیں، سکھ آتے رہیں، بیماری آتی رہے، کیا ہمارے دین نے ہمیں کہا ہے کھڑے ہو کے نہیں نہ پڑھی جاتی. چلو بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے چلو اشارے سے پڑھ لو. تم نہ آ جانا مسجد میں، تم بس اشاروں سے پڑھ لینا، عرش کا مالک حاضری قبول فرما لے. لیکن چھٹی نہ کرنا اس دروازے سے، کوتاہی نہ کرنا، سویرے سوتے نہ رہنا، زور کی اذان سن کے سستی نہ کر جانا، دیکھنا صلاۃ وسطی ہے نماز تمہاری قضا نہ ہو جائے، دیکھنا قرآن مجید کی کوتاہی نہ کرنا. اور چلو دھوپ چھاؤں آ گئی، بیماری آ گئی، کمزوری آ گئی، ساری عمر کھڑے ہو کے پڑھی تھی بیٹھنی پڑ گئی، کوئی حرج نہیں. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا تھا بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے تقوی اختیار کرو، حضور بتائیں نا تقوی کیا ہے. آپ فرمانے لگے جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری نہ کر، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں کبھی نظر نہ آنا تو متقی اور پرہیزگار ہو جائے. حاضریاں پکی کرو رب رسول کی بارگاہ میں، حاضریاں پکی کرو. آؤ وہاں حاضریاں لگوائیں. جو روز کسی دروازے پہ جائے نا اسے ایک نہ ایک دن پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتا تو کدھر آتا ہے، بتا تو کدھر آتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے اس دکاندار نے 30 سال رب کی مانی ہے، دیانتداری کی، نماز وقت پہ پڑھی، رزق حلال کمایا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اب اس کا حال یہ ہو گیا 30 سال اس نے رب کی مانی ہے. فرمایا 20 سال ہو گئے جو دعا یہ مانگتا ہے رب بھی قبول کر لے. ہم نہ چاہتے ہم نہ مانے اور وہ مانے، یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں. تو پہلے ماننا،
تو اس کی ماننا کچھ عرصہ، وہ بھی مان جائے گا، وہ تو جلدی مان جاتا ہے، تو نہیں مان رہا۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں کھڑے تھے، کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے، کبھی ہنستے تھے کبھی روتے تھے، اسی کسے دے کچھ نہیں جلاتے تھے، نہ کوئی ساڈا دردی مست آدمی درویش۔ کسی نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو، کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو؟ فرمانے لگے روتا اس لیے ہوں کہ جب یہ لوگ زندہ تھے نا، رب مانتا تھا، یہ نہیں مانتا، اور ہنستا اس لیے ہوں کہ اب یہ مانتے ہیں تو رب نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ وہ مانتا تھا کہ تم آ جاؤ میں قبول کر لوں، یہ مانتے نہیں تھے، جھوٹ بولتے، وقت ضائع کرتے، غفلت کرتے۔ اب یہ مانتے ہیں تو وہ کہتا ہے تمہیں جو مہلت دی تھی وہ مہلت ختم ہو گئی۔ اپنے وقت کا حساب کریں۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، اپنی صحبت پر ضرور توجہ کریں۔ کچھ لوگ ہمیں بگاڑ رہے ہیں، وہ چپکے سے وار کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے ہمارے ذہنوں میں گھس رہے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں چھوڑ یار، زندگی ہے 4 دن کی، موج کر، تو مولوی کے پیچھے لگ گئے، تو وہ بھی سے مسجد مسیتڑ ہو گیا، وہ ہمیں کسی اور کہانی میں لگا رہے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں چھوڑ یار، ان غریبوں نے تو عادت بنا لی ہے روز تیرے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو انویسٹمنٹ کر، وہ پلاٹ سستا مل رہا ہے اسے خرید، ان کا تو کام ہے بھکاریوں کا دروازوں پہ آنا۔ یہ ہمیں مشورے دے رہے ہیں، یہ ان دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں جن دروازوں کے سبب سے رب رحمت کرتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے وسوسے، چھوٹی چھوٹی باتیں ڈال کے کمزور کرتے۔ ان لوگوں سے بچنا، ان کی چالیں بڑی باریک ہیں لیکن یہ تباہ کر دیں گے۔ کوئی ایک ہوتا ہے جس کی دعا کے سبب دروازہ کھلتا، کوئی ایک ہوتا ہے جو روٹی کھاتا ہے تو تیرے گھر میں روٹی برکت سے برستی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو مشکات میں میرے نبی پاک کی حدیث موجود ہے، کریم فرماتے ہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہیں نوازتا ہے۔ تو نے سب سے پہلے اس ماڑے کا کھانا بند کیا ہے جو تیرے دروازے سے کھا جاتا تھا، وہ تجھے پتہ ہی نہیں۔ دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی تو مجھے غصہ آیا، اس لیے کہ جو دروازے پہ آیا تھا وہ ہٹا کٹا جوان آدمی تھا، تو میں نے اسے کوئی 1-2 روپیہ بھی دیا، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ کوئی کمائی کیا کرو۔ تو میری والدہ دوڑ کے آئیں اور دروازہ بند کرتے ہوئے اسے کہنے لگی پاجی غصہ نہ کرے، آج ایسے آنا نہیں۔ تو پھر میں نے کہا اماں جی یہ دیکھیں نا کیا اس کا طریقہ ہے، اس کی عمر دیکھیں، قد کاٹ دیکھیں، مانگتا ہے کام کرنا چاہیے۔ تو میری والدہ میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی پتر گل تیری ٹھیک ہے پر جڑا بوبے تے آ جائے، بوبے تے فرمان لگیا پتر دا خیال سی کار بس دا اتھوں آٹا مینوں مل جائے گا، تم چڑک چھڑیا ہے، وہ دا خیال سی ٹکر کھاندے نے، ایک روٹی مینوں بھی دیں گے۔ کوئی وستے کار آندا ہے نا، جڑا وسدا نہ ہوئے، اس دروازے تے تالا دیکھ کے بھی کدے کوئی آیا ہے، کنڈی دیکھ کے بھی کبھی کوئی آیا ہے، فرمایا وسدا کر تک کے آیا سی کہ تو انہوں چڑک دی، بات تیری ٹھیک ہے، اس سے انکار نہیں۔ او بھائی تیرا آباد گھر دیکھ کے کسی نے سوال کر لیا، اس نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، چولہا جلتا ہے، بچے اندر ہنس رہے ہیں، اس نے سوال کیا ہے اور تو نے جھڑک دیا ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا۔ میرے عزیز خیال کرے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ساری شغل بنا لی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو ہنستے ہیں، دوپہر ہنستے ہیں، شام ہنستے ہیں، زیادہ نہ ہنسا کرو، کچھ تدبر بھی کرو، وقار بھی جاتا ہے اور دل بھی مردہ ہوتا ہے، دل بھی مردہ ہوتا ہے۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، ہر وقت نہیں۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو بڑے لطیفے آتے تھے، درزی تھا،
جو شخص بھی آتا اسے 4 لطیفے سناتا، وہ جب ہنستا لوٹ پوٹ ہوتا تو وہ کینچی لگاتا اور 4 گریں کاٹ کے سائڈ پہ رکھ لیتا۔ حالانکہ ہمیں وہ شغل میلے والے یار اچھے بڑے لگتے ہیں جو ہمیں الجھائے رکھتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کی کہانیاں اور ہمارا ذہن وہ ہمیں اچھے بڑے لگتے ہیں۔ وہ الجھائے رکھتا تھا۔ ایک دن ایک سپاہی چلا گیا پولیس والا، اس نے کہا میں نے سنا ہے تو بڑا تیز آدمی ہے، تو گرہیں کپڑوں کی کاٹ لیتا ہے، تو دیکھنا میں تجھے یہ حرکت نہیں کرنے دوں۔ اس نے کہا جناب ایسے لوگ فضول بولتے ہیں، میں تو آپ بیٹھے ہیں چائے پیئیں۔ اور پھر اس نے چھیڑ دی ایک بات، اور جب وہ ہنسنے لگا تو اس نے اپنے وہ جو سامنے انہوں نے پھٹا رکھا ہوتا ہے تختہ، اس کے نیچے کیا کپڑا اور کینچی لگائی اور گرا کاٹ کے سائڈ پہ کر لیا۔ بڑا سا کہنے لگا یار ایک بات اور سنا۔ اس نے ایک اور سنائی، پھر اس نے کینچی ڈالی اور جب وہ ہنستے لوٹ پوٹ ہوا تو کچھ گرا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا۔ عارف رومی فرماتے پھر اس نے کہا ایک لطیفہ اور سنا، تو کہنے لگا سنا تو دوں گا پھر آپ کے کپڑے نہیں بنیں گے، پھر کپڑے نہیں بنیں گے۔ حضرت رومی بولے، فرمانے لگے شیطان نے تجھے لگا دیا ہے لطیفوں پہ، میلوں پہ، ٹھیلوں پہ، ڈراموں پہ، فلموں پہ لگا دیا، اور نیچے سے تیرے ایمان کی گرہ کاٹ رہا۔ تو لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، تیرا خیال ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا شغل ہوا، میں بڑا سا میں نے بڑی بات سنی، اور تو لٹ گیا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں یہ جو ٹائم تیرا شغل میں گزرا یہ تو تلاوت کا ٹائم تھا، یہ وقت جو تو نے یہاں لگایا یہ تو کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا وقت تھا۔ عمر بیت گئی، 4 صورتیں بھی یاد نہ ہو سکی، وقت گزر گیا، نفل پڑھ کے رب کا قرب ملنا تھا لیکن میسر ہی نہ آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے نہ ہنسا کرو دل مردہ ہو جائے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، پوری قوم بڑے بڑے سیانے لوگ لطائف سنا رہے ہیں، اور وہ سنا رہے ہیں جو ان کی پرسنالٹی سے میچ ہی نہیں کرتے۔ میں خوش طبعی کا انکار نہیں کرتا، ہنسنا تو حضور کی سنت ہے، لیکن آپ ایسی چیزوں میں الجھ جائیں جو بالکل غافل کر دیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک اور پہلو بھی بڑا قابل توجہ ہے، صرف یہی نہیں کہ جو ہم نے سوچ لیا وہی ٹھیک ہے، جو ہم نے طے کر لیا ہے بس وہی درست ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذرا تھوڑا سا نا غور کریں، اپنی رائے پر غور کریں، دوسروں کی بات سنیں، توجہ سے بات سنیں۔ آپ اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ صحیح العقیدہ آدمی تربیت کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، ضدی نہ بنے۔ اگر کسی جگہ کسی نے مس گائیڈ کر دیا ہے تو آپ اپنی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے جب کوئی دستور مل جائے تو اسے قبول کریں۔ میں دیکھتا ہوں عام آدمی کے مزاج کے اندر بھی ضد پیدا ہوتی جا رہی ہے، اپنی تربیت کے لیے آپ قبول کریں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مسئلہ بیان کیا، سیدنا عمر نے، گویا حضرت عمر نے، اور شخص وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، گمراہ کیا کرے گا، وسوسہ کیا دے گا، راہ ہی چینج کر جاتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک بات بیان کی، ایک خاتون نے جمعے کے بعد کہا، اے عمر قرآن مجید کی تو بات اور ہے اور آپ نے جو بیان کیا ہے مسئلہ وہ اور ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، تم انہوں سمجھانا آ گئی، اب میں آپ سے سیکھوں گا، میری اتنی عمر ہو گئی، ہم تو کسی سے سیکھنے کو تیار ہی نہیں، ہمارا مزاج ہی نہیں تربیت کا۔ ہم نے تو اگر اساتذہ اور مشائخ رکھے ہیں تو وہ بھی اپنے حساب سے رکھیں، ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ترتیب سے ہماری تربیت کریں۔ تو تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اس کا تو معنی ہی کوئی نہیں بھائی، اس کا تو مطلب ہی کوئی نہیں، یہ تو رستہ ہی یہ والا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتون نے کہا، حضرت ادب سے عرض کرتی ہوں مسئلہ تو یوں ہے۔ تو جناب عمر کیا فرمانے لگے ایک مرد سے غلطی ہو گئی اور ایک عورت نے ٹھیک کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی اور بھی ٹھیک کہتا ہی ہو، کوئی جو ہمیں سمجھا رہا ہے اس کی بات بھی درست ہو، لیکن وہ ہم تو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت رکی ہوئی ہے، ہمارے حالات کچھ اور کے اور ہیں، اور پھر طے نہ کرو
جو بڑے لوگ تھے نا جن کو گارنٹیاں مل گئی تھی انہوں نے بھی طے کو نہیں کیا. طے نہ کرو، طے نہ کرو کہ جناب بالکل ہمارا رستہ بالکل درست ہے، ہمارے سارے معاملات بالکل جنتیوں والے ہیں. اچھی امیدیں ضرور رکھو لیکن ساتھ رب سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما. اللہ فرماتے ہیں وہ ساری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں رحمان کے بندے، لیکن صبح اٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچانا. ساری رات عبادت کرنے کے بعد کہتے ہیں تیرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کہاون سب تو نیویں ہوندے. سب تو نیویں ہوندے. سب کو پتا تھا حضرت عثمان جنتی ہیں، پر وہ تو کو قبر دیکھ لیتے تو اتنا روتے کہ داڑیاں آنسوؤں سے بھر جاتی. زمانہ جانتا تھا جناب فاروق اعظم کی شانوں کو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک بوڑھی کے سامنے بھی اس لیے کھڑے ہو گئے کہ معاف کر دے، کہیں قیامت میں اللہ کے حضور میری شکایت نہ لگانا. تو معافی مانگتے رہے. اتنے اتنے بڑے لوگ ہو کر طے نہیں کیا. یہاں لوگوں نے طے کر لیا ہے، اپنے تئیں طے کر لیا ہے میں بڑا کچھ ہوتا ہوں. خود بخود تو نے طے کر لیا ہے میں بڑا. جو بڑے تھے نا وہ بڑے اس لیے تھے کہ وہ جھکے ہوئے تھے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے. اس لیے طے نہ کر کے بیٹھ جاؤ، طے نہ کر لو 2 4 5 چیزیں کیا سمجھ میں آ گئی ہیں اور کچھ چند دن مسجد جانے کی اللہ نے توفیق دے دیا تو طے نہ کرو. اور دوسرا میں آپ سے عرض کروں، تنقید سوچ سمجھ کے، کسی کے بارے میں بات سوچ سمجھ کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کی اصلاح کریں گے یا دعا کریں گے، اور اصلاح بھی کریں گے تو تنہائی میں اکیلے میں بلا کے گزارش کے انداز، تنقید نہیں. وہ جی سارا دن ہی بحث کرتے ہیں فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا بھی خراب ہو گیا، فلانا بھی بگڑ گیا. آپ یا تو جا کے اس سے گزارش کریں یا اس کے حق میں دعا کریں. یہ گھر میں بیٹھ کے تنقید کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اللہ کے بندوں پر طنز کرنے کی اجازت کس نے دی؟ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. بڑا میں یہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، یہ اس طرح کی کمزوری میری طرح کے بعض نیک کہلانے والوں میں پائی جاتی ہے. اب تو لوگ یہ کرنے لگے ہیں، اب تو لوگ یہ کرنے لگے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو کوتاہیاں بیان کر رہے ہیں بھائی، آپ بھی تو غلطیاں ڈسکس کر رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اپنے مرشد گرامی حضرت سری سختی کے ساتھ تہجد کے وقت مسجد گیا. کچھ لوگ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ہم نے نفل شروع کیے، نماز پڑھنی شروع کی. اور کچھ رختیں ابھی ہوئی تھیں کہ میں نے اپنے شیخ سے کہا، میں نے کہا حضور یہ دیکھ رہا جی مسجد میں آ کے سو گئے، نفلوں کا ٹائم ہے، اٹھیں بڑا. دیکھیں کیسے خراٹے لے رہے ہیں. تو فرماتے حضرت سری سختی میری طرف دیکھ کے کہنے لگے پتر اس سے بہتر تھا تو بھی نہ ہی نماز پڑھتا، بہتر تھا تو سویا رہتا، اس سے بہتر تھا تو بھی آرام کرتا. یہ نفل نماز ہے، جب اللہ رسول اس کو فرض نہیں کرتے تو کیوں تنقید کر رہا ہے؟ فلاں عصر کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا، فلاں عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہیں پڑھتا. کس نے حق دیا آپ کو؟ کس نے اجازت دی آپ تنقید کریں؟ وہ فلاں فارغ بیٹھا رہتا درود پاک نہیں پڑھتا، آپ کو کس نے اجازت دی آپ اس پر تنقید کریں؟ وہ آپ سے پوچھ کے پڑھے گا. آپ تبلیغ کریں یا دعا کریں، لیکن یہ انداز جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں یہ انداز درست نہیں ہے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ چلیں جی تھوڑے بندے بولنے رہن دینے آپ کوئی اور بات. میرا ارادہ کچھ اور تھا، جمہوری ملک ہے نا آپ کو پتہ ہے.
کبھی یوں بھی تو محسوس ہوتا ہے نا کہ دن ذرا راتیں لمبی ہیں تو سبق زیادہ بھی ہو جائے تو حرج کوئی نہیں. آپ غور کریں، ایک دو باتیں اور کر دیں. جو ہمارے قریبی لوگ ہیں نا ان کی تربیت پر خاص توجہ دیں اور نہایت مخلصانہ، نہایت حکیمانہ، نہایت مصلحانہ انداز ان کو سمجھائیں. قریبی لوگوں کے اخلاق، عادات، خیالات سنوارنے پر خاص محنت کریں. درد ہو دل کے اندر. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نماز پڑھتی تھی، امام حسن فرماتے. لیکن صرف تعلیم امت کے لیے محبوب کیا کہتے؟ سحری کے وقت اپنی بیٹی کو جگاتے، فجر کے وقت جگاتے، فرمایا اٹھو اللہ سے خیر مانگنے کا وقت ہے. وہ تو شہزادی ساری رات جاگنے والی ہیں، لیکن حضور کیوں جگاتے؟ تاکہ باپ کو سمجھ آئے کہ تو نے سویرے بچوں کو اٹھانا ہے نماز کے لیے، تو نے انہیں پیار سے کہنا اٹھو خیر مانگنے کا وقت ہے. میری اماں تو کہا کرتی تھی، تو وہ جملہ مجھے تو بڑا پسند ہے. اب شہری لوگ ہیں، پتہ نہیں آپ کو وہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اماں کہتی تھی پتر اٹھو نور پیر دا ویلا ہے. اس کا مطلب ہے کافی لوگوں کو آتا ہے یہ کیڑا ویلا؟ ایک پیر تو نور پیر، دیکھیں سونے پہ سواگا. ترے نور پیر دا ویلا ہے، نور پیر دے ویلے رب کو لو منگی دا سومی دا نہیں. اٹھو مانگنے کا وقت. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، او بخشش منگن واریاں کارن کھلا جے دروازہ. مانگ لو آ کے شہری کے وقت. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق، اور کہتا ہے مانگو بخشش میں تمہیں معاف کر دوں، مانگو رزق میں تمہیں دوں. لیکن ہم نے تو ساری رات موبائل چلائے، ہم تو سوئے ہوئے ہیں شہری کے وقت. تو 2 بجے تو موبائل بند کیا. جو ٹائم جاگنے کا تھا اس وقت تو سو رہے. راتیں لمبی ملی ہیں نا ہمیں اب، تو اب سویرے اٹھے نا یار. سحری کے وقت اپنوں کو جگائیں، غور کریں، اور بالخصوص بچوں کو. اور ایک دعا نبی پاک نے دی ہے. حضور فرماتے ہیں اے اللہ اس مرد پر رحم فرما جو فجر کے لیے اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اے اللہ اس بیوی پر رحم فرما جو صبح اپنے شوہر کو جگاتی ہے. لینی ہے نا دعا نبی پاک کی. تو پھر چھوٹا چھوٹا، لیکن میں نے کہا انداز حکیمانہ ہو، مصلحانہ ہو، مدبرانہ ہو، اس میں تشدد نہ ہو، شدت نہ ہو، کوئی ایسا انداز نہ ہو سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہو. اس ترتیب کے ساتھ اذان ہو رہی. چلیے اذان سے ایک گزارش آپ کی خدمت میں آج یہ عرض کرنی ہے. بس 1-2 بات میں بات سمیٹنے لگا ہوں تاکہ سب جا کے مساجد میں بعد جماعت نماز پڑھیں. ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں کسی طریقے سے انہیں مضبوط کر دیا جائے. مراکز قائم کرنا اور ادارے قائم کرنا اور لوگوں کو مضبوط کرنا یہ مسلمان کا مشن ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو مضبوط نہیں کرتے. کوشش کریں کسی کی مدد کرنے کی بجائے اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے. اپنے بچوں کو دولت مند بنانے کی بجائے انہیں باصلاحیت بنایا جائے. انہیں دولت مند بنانے کی بجائے انہیں ہنر مند بنایا جائے. ہم جو کچھ بچوں کو دے کے جانا چاہتے ہیں وہ پیسہ ہے، وہ مال ہے، وہ جائیدادیں. اگر بچے قابل نہ ہوں تو جائیدادیں تو دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. انہیں ہنر مند بنایا جائے، انہیں مضبوط بنایا جائے، انہیں طاقتور بنایا جائے. یہ ذہن بنائیں کہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہمارے اندر نہیں ہیں کوشش کریں وہ بھی ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو جائے. وہ عطا بن ابی ربیع تھے نا، بادشاہ تھے. عطا بن ابی ربیع کے پاس بادشاہ ہے، آپ محدث تھے بہت بڑے. اس نے مسئلہ پوچھنا تھا تو آپ نہ تو آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے اور آپ کا ایک ہاتھ اور ایک پیر جسم کا کافی حصہ آپ کا ویسے ہی آپ معذور تھے. تو وہ آیا تو آ کے اس نے مسئلہ پوچھنا چاہا بادشاہ نے. تو حضرت عطا بن ابی ربیع فرمانے لگے پیچھے بیٹھ جا، فارغ ہو کے بتاؤں گا. دیر کے بعد باری آئی تو پھر وہ سامنے آیا تو حضرت نے مسئلہ بتایا. تو بادشاہ جب لوٹ رہا تھا تو اپنے بچوں سے جا کے کہہ رہا تھا میں بادشاہ ہوں پر بغیر علم کے اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہوں.
یہ ذلت بلاؤں گا نہیں کہ کس طرح مجھے یہ کرنا پڑا، اور اللہ نے اس بندے کو کتنا اعزاز دیا جس نے تعلیم حاصل کی۔ صرف دولت مند نہ بنو، مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فقط دولت مند نہ بنے، وہ ہنر مند بنے، وہ باصلاحیت بنے، وہ باکمال بنے، ان کا وجود اس طرح کا ہو کہ لوگ ان سے وابستہ ہوں، لوگ ان سے سیکھیں، لوگ ان سے فیض پائیں، لوگ ان کے قریب جائیں۔ ہماری صرف اور صرف دولت مند بننے کے لیے آپ باصلاحیت بنے، دانا بنے، عالم بنے، فقیہ بنے، تجربہ کار بنے، آپ کے اندر صلاحیتیں ہوں تاکہ لوگ قریب آئیں امت مسلمہ کے اور چیزیں لیں ہم سے، اپنے اور اپنی اولاد کو ہنرمند بنانے کی طرف توجہ دیں۔ آخری گزارش میری آج آپ سے یہ ہے میرے دوستو، لوگ جو نظریے کے لیے کام نہیں نہ کرتے وہ لوگ زندہ نہیں رہتے۔ نظریہ باقی رہتا ہے، شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ صرف اور صرف ذات کے لیے کام نہیں کرنا، جو نظریات ہوتے ہیں وہ اصل ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی ایک مال بنا رہا ہو، چلے میں مثال دیتا ہوں، کپڑا بنا رہا ہو اور مارکیٹ میں یہ کہہ رہا ہو یار کپڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے، کپڑا نہیں، صنعت بند ہو جائے۔ وہ کپڑا بناتا ہے تو ساتھ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سینچے سوارے، اچھے نقوش پیدا کرے تاکہ وہ مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ چلے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا نظریہ پوری دنیا کو امن دے سکتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری سوچ یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا میں امن، سکون، وارفتگی، شوق، محبت پیدا کر سکتا ہے، پوری دنیا کو اپنی رحمت کی چادر میں لے سکتا ہے۔ اگر ہمارا یہ خیال ہے تو پھر مجھے بتائیے اس نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک شخصیت کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ کافر سازش کر کے ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہم محنت کر کے ان کے بچوں کو مسلمان نہ کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سازش کر کے ہمارے بچے، تو ہم کہاں سوئے ہوئے، ہم کیوں نہیں کوئی کام کر رہے، ہم ان کی نسل اور بچوں تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اور جو ان کے بچوں اور نسلوں تک پہنچ گیا، حضور کا پیغام لے کے اللہ تعالیٰ نے ان نسلوں کو بدل دی۔ ہمیں دیر پا منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دین کی تائید میں اور کتاب و سنت کی تبلیغ اور اشاعت میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لوگوں کو قریب لائیں، مسجدوں کی آباد کاری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ کہیں چل یار نماز پڑھنے چلیں، دوستوں کو محبت سے قائل کریں تاکہ مسجدیں آباد۔ جن بچوں نے قرآن مجید صحیح نہیں پڑھا ہوا ان کو قائل کریں کہ بیٹا آپ کے پاس ٹائم ہے، اور اب تو بڑی ساری چیزیں آسان ہو گئی ہیں، آپ کو 1-2 گھنٹہ نکالیں، اپنے قرآن مجید کو درست کریں۔ جو لوگ مسائل دین نہیں جانتے ان کا ذہن بنائیں، ان کو لے کے جائیں کہ میاں آپ دینی علوم کو سیکھیں، آپ تھوڑا سا شوق پیدا کریں۔ جو لوگ عملاً دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کریں، اداروں کو مضبوط کریں۔ آپ کچھ نہ کچھ لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ جب آپ دیکھیں کوئی آدمی دین مخالف بات کر رہا ہے تو وہاں فوری طور پر دین کے حق میں ووٹ دیں، فوری طور پر آپ کہیں میاں آپ بات درست نہیں کر رہے، بات دراصل یوں ہے، بات گویا اس طرح سے، بات ہم تو وہ شامل ہو جاتے ہیں اور پوری طور پر ہم کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تو دین کا کام الا ماشاءاللہ کرنے کا جذبہ اس طرح کا نہیں، اور اگر کہیں جذبہ ہے پھر ہمارا طریقہ وہ نہیں کہ جس سے کام دیر پاؤ۔ بس وہ بعض چند ایک چیزوں کے ہم شوقین، جلسہ ہو جانا چاہیے، بڑا ہو جانا چاہیے، رش ہو جانا چاہیے، بڑا نہ۔ آپ نے دیر پا کام کیا کیا؟ جو کام باقی رہ جائے، جو ہمیشہ رہ جائے، وہ کیا کیا؟ کتنے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں داتا صاحب کے، لیکن اگر آپ نے دنیا کے سامنے داتا صاحب کو پیش کرنا ہے تو داتا صاحب کی کتاب کو پیش کریں گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ جو اپنا لٹریچر چھوڑا ہے وہ اصل ہے، وہ بتلاتا ہے کہ داتا صاحب کیا چاہتے تھے، کیا فرماتے تھے، کیا رائے دے۔ دیر پا کام کیے جائیں۔ داتا صاحب نے جو مسجد بنائی ہے وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے بڑی ہو گئی، تو آج اس میں نمازیں ہوتی ہیں، جمعہ ہوتا ہے، تراویح ہوتی ہے، کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے۔ نظریات اصل چیز ہیں۔ ہم نہ کچھ وقتی اور جذباتی باتوں پر تو وقت، مجھے بتائیے
آپ نے 10 دیگیں پکائی ابا جی کے سال ثواب کے لیے، وہ اچھا ہے سال ثواب، لیکن جس وقت کھائیں اس وقت ختم ہو گئی۔ لیکن اگر آپ 5000 اینٹ کسی مسجد مدرسے میں لگا دیتے نا، وہ جو سال ثواب ہوتا وہ بڑا زمانہ چلتا۔ دیر پا کام کریں، مضبوط کام کریں، ایسا کام کریں جو امام بخاری لکھ گئے نا، تکلیف بھی اٹھائی، مشقت بھی برداشت کی، لیکن بخاری صدیوں سے پڑھی جا رہی، قیامت تک پڑھی جائے گی، تو امام بخاری کو اجر مل رہا ہے۔ ایسا کام کریں جو دیر پا ہو، جو صدقہ جاریہ ہو، وقتی فوٹو بازی سے راضی نہ ہو۔ آپ ایسے کام کر کے جائیں جو آپ کے بعد رہ جائیں، جس کا اجر ہو۔ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج میں کو 11 کو پوائنٹ اپنے ذہن میں لے کے آیا تھا جو میں نے آپ سے عرض کر دیتا۔ چلیں جو رہ گئے وہ اگلی قسط میں انشاءاللہ، لیکن یہ کہ جو باتیں عرض کی ہیں اس پر آپ نے توجہ ضرور دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ جو احباب یہ بندوبست کرتے ہیں انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے قدم قدم راحتیں عطا فرما، برکتیں اور سعادت مندیاں عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام پر فضل فرما، امت کی خیر فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ڈاکٹر نواز صاحب کے لیے، احمد صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت فرما، فضل و کرم والے فیصلے فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔